يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کافی وقت سے ہمارے علماء کی مبلغین کی تقریر اور بیان دین کی پاکیزہ تعلیمات پہ مشتمل سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ان حضرات کے بیانات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ یاد رکھیں کہ کچھ محفلیں ہوتی ہیں سماجی، جیسے الیکشن کا زمانہ آیا یا شادی کی تقریب ہوئی یا کوئی برادری یا قوم کا کوئی مسئلہ آیا، وہ جو مجلس ہوتی ہے وہ سماجی مجلس کہلاتی ہے۔ وہ بھی اچھا کام ہے، انسانیت کی خدمت کرنا، قوم کی خدمت کرنا، وہ بھی اچھا عمل ہے۔ اللہ کی سرکار میں وہ پسندیدہ عمل ہے۔ ہر کیوں خدمت کنت مخدوم شد، ہر کیوں خود بینت محروم شد۔ لیکن ایک مجلس ہوتی ہے کہ جس میں جب آپ چلتے ہیں گاگریے سے، رامسر سے، چھوٹن سے، باڑمیر سے، فلاں سے، فلاں سے، تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیسے جا رہے ہیں، آپ کی عظمت کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ آپ نے نیت کی کہ حضرت میں جاؤں گا، سید صاحب کے مدرسے میں اور عالموں کی تقریر سنوں گا اور اپنی دین کی معلومات کو بڑھاؤں گا، دین سیکھوں گا۔ یہ دین سیکھنے کی کلاس ہے۔ تو آپ پاؤں پہ نہیں چلتے ہیں بلکہ فرشتوں کے پر پہ آپ چلتے ہیں۔ آپ بکریاں چارو، اونٹ چارو، گائے چارو، بکری چارو، کھیتی کرو، کاشتکاری کرو، آپ کسان ہیں، مزدور ہیں، مگر دین کے جذبے پہ آپ چلے کہ آج میں جا کر کے عالموں کی تقریر سنوں گا، سادات کرام کی زیارت سے مشرف بنوں گا، دین سے اپنے ایمان کو نئی روح بخشوں گا، دین کی معلومات سے اپنی زندگی میں انقلاب کی ایک نئی رمق پیدا کروں گا۔ اس نیت سے آپ چھوٹن سے چلو چاہے کلکتے سے چلو، آپ کا جہاں قدم پڑے گا رب کے فرشتے اس کے آگے پر بچھاتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، میرے رسول رحمت نے صدیوں پہلے وضاحت کر دی کہ آدمی جیسی نیت کرے گا رب اس کو ویسا ہی پھل عطا فرمائے گا۔ بخاری کی پہلی حدیث ہے، آپ چلے جودھپور سے یا آپ کے باڑمیر سے، مفتی صاحب میں اجمیر جا رہا ہوں۔ کیوں بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ وہاں پر بچوں کا ایک دارالعلوم ہے، یتیم خانہ، لاوارث بچوں کی وہاں پرورش ہوتی ہے، صاحب ایمان طبقے کی۔ میرا بچہ جوان ہے، مجھے بر نہیں ملا، میں اپنے بچے کی وہاں شادی کروں گا۔ تو آپ کا عمل نیک ہے، آپ اجمیر خواجہ کی چوکھٹ چومنے نہیں جا رہے، اپنے بچے کی شادی کرنے جا رہے ہیں۔ تو نیت جیسی ہوگی ویسا پھل ملے گا، وہ شادی ہو جائے گی، مگر خواجہ والا ثواب نہیں ملے گا۔ اور فقیر گل تھا آپ کے علاقے کا، پتہ نہیں گوہر تھا، کسی کو یاد ہو نہیں ہو، وہ میرے پاس بہت آتے تھے۔ 10-15 سید صاحب انگلیاں رکھتے تھے، نیلے پیلے کپڑے پہنتے تھے اور 50 قسم کی تسبیحوں کا رنگ ہوتا تھا۔ کسی آپ کے کھاؤڑ کے فقیر تھے۔ کہاں بابا جا رہے ہو؟ کہ خواجہ کو سلام کرنے جا رہا ہوں حضرت۔ تو آپ اگر یہاں سے نکلے کہ میں خواجہ کی چوکھٹ کو سلام کروں گا، بچے کی شادی کی نیت نہیں ہے، غریب نواز کی چوکھٹ کو سلام کروں گا، ان کی دربار میں حاضری پیش کروں گا، ان کی دربار میں نذرانے محبت پیش کروں گا، فاتحہ کا تحفہ پیش کروں گا، تو رب کی قسم گاگریا سے چلیے گا، اجمیر تک جائیے گا تو فرشتے تمہارا استقبال کرتے چلے جائیں گے۔ یہ بندہ شادی کرنے نہیں جا رہا ہے، خواجے کی چوکھٹ کو سلام کرنے جا رہا ہے۔ تو جیسی نیت کریں گے ویسا پھل ملے گا۔ یہ میرے نبی کا فتویٰ ہے۔ ایک صحابی نے مکان بنایا، مدینہ پاک میں ایک منزلہ چھوٹے کچے مکان تھے، تمبو کی وہ مزاج تھا، بکری کی اپنے کیا کہتے ہیں وہ ہوتی ہے نا اون،
بکری کو ان کو کیا کہتے ہیں؟ جٹ کے وہاں پر تمبو بنتے تھے اس زمانے میں، اب بھی بنتے ہیں دیہات میں، ان میں لوگ رہتے تھے، مکان کم تھا، مکان بنے 1 منزلہ 2 منزلہ، ایک نبی کے صحابی نے 2 منزلہ مکان بنا دیا، کہا سرکار غلام نے مکان تعمیر کیا، آپ چل کے دعا فرما دو، میرے حبیب تشریف لے کر گئے، دوسری منزل پہ گئے تو کھڑکی کھولی، پوچھا ما ھذا یہ کیا ہے؟ کہ سرکار میں نے یہ کھڑکی ادھر رکھی تاکہ ادھر کی ہوا مجھے ملتی رہے۔ محبوب نے کہا تو نے بھول کیا اقدار تھا، وہ کانپ گیا، سرکار کیا ہوا؟ کہا بیٹا تو نیت یہ کرتا کہ اس کھڑکی سے مجھے اذان کی آواز آتی رہے تو قیامت تک ہوا کے جھونکے بھی کھاتے رہتا اور ثواب کا خزانہ بھی لوٹتا رہتا۔ انما لامرئ ما نویٰ، انسان جیسی نیت کرتا۔ ارے مولانا اوپر آ جا، او بیٹا صافے والا، مجاہد ادھر آ جا بیٹا، ادھر آؤ نا، پیچھے تو لوگ بیٹا پیچھے آ جاؤ، تو بیٹا ادھر آ، پیچھے جگہ پڑی ہے اور آ گیا، تھوڑے اور پیچھے جاؤ۔ آپ شادی کے میں نہیں، نہ سید صاحب کی شادی نہ آپ کے بچوں کی شادی، آپ سید کا دیدار کرنے آ رہے ہیں اور دین کی گفتگو سننے آ رہے ہیں اور دین کی معلومات حاصل کرنے آ رہے ہیں، تو آپ دین سیکھنے کے لیے چلیں۔ اور میرے نبی کی حدیث ہے جب بندہ دین سیکھنے کے لیے چلتا ہے تو رب کے فرشتے اپنے پروں کو اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے۔ دین سیکھنے کے کئی راستے، ابھی میرے عزیز نے پہلے کوئی بیان کر رہا تھا، مولی منٹھار یا مٹھار، کیا کون تھے مولانا پٹھان، کہ سرکار مجلس میں تشریف لائے تو مسجد میں 2 جماعتیں تھی، ایک ادھر ایک ادھر۔ ادھر اللہ رسول کا ذکر ہو رہا تھا، وہ بھی اچھا، سبحان اللہ تسبیح پڑھو، تسبیح فاطمہ پڑھو، اللہ اکبر الحمدللہ، یہ تسبیح اچھی ذکر کرو، لا الہ الا، جسے پیر پادار و علیہ رحمہ کے غلام ذکر کرتے ہیں وہ اچھا، دوسرے حضرات ذکر کرتے ہیں وہ بھی عبادت پڑھی۔ ادھر کچھ لوگ حدیث قرآن پڑھ رہے تھے، میرے حبیب قریب آئے تو فرمایا انتم علی خیر وانتم علی خیر، تمہارا بھی کام بہت پیارا ہے، تمہارا کام بھی بہت پیارا ہے، ولیکن انی بعثت معلما، مجھے رب نے استاد بنا کے بھیجا ہے، اس لیے میں تو پڑھنے والی جماعت میں ہی بیٹھوں گا۔ ان کی آنکھیں چھلک گئی کہ ہم سمجھ رہے تھے تسبیح پڑھ کے رب کو اور اس کے محبوب کو راضی کریں گے، ہماری تسبیح تو بہت پیچھے ہے اور مولانا کی کتاب تو بہت آگے ہے۔ سعدی شیرازی علیہ رحمہ ایک اللہ کا ولی تھا، کعبۃ اللہ میں گیا تو لوگوں نے کہا او چہرہ تو دیکھو نور برس رہا ہے، اللہ کا ولی ہے، ولی رامی شناست، ولی کی نشانی یہ ہے کہ جس کا چہرہ دیکھ کر رب کا خوف آپ کے دل میں امٹ پڑے، یا اس کے نبی جوش زن ہو جائے، یا خدا یاد آ جائے، تو اللہ والوں نے کہا کہ وہ رب کا ولی ہے۔ ولی کے سینگ نہیں ہوتے، کالے پیلے کپڑے پہنے والا ولی نہیں ہوتا ہے، اس کی نظر میں اتنی برقی صفت ہوتی ہے، جب کسی پہ پڑ جاتی ہے تو اس کی دل کی دنیا دہل جاتی ہے، دل میں جوش پیدا ہو تو سمجھ لو یہی رب کا ولی ہے، جس کو دیکھ کر کے خدا اور خدا کی قدرت یاد آ جائے۔ ان کو لوگوں نے دیکھا یہ تو رب کا زندہ ولی ہے، آپ آئے، حضرت آئے، وہ آئے، حضرت میرے غریب خانے پہ چلو، آپ نے ایک بھائی کی دعوت قبول کی، گئے تو اس زمانے کا دستور اپنے جیسے پہلے تیل مٹی ڈال کر کے غسل کرواتے تھے پیروں کو فقیروں کو، اب صابون یوز ہوتا ہے، تو اس زمانے میں جو خوشبودار مٹی تھی وہ رکھی، تو سعدی نے پوچھا یہ چیز کہا سرکاری خوشبو معطرس، یہ پاکیزہ مٹی ہے، خوشبو والی ہے، ہم نے بہت دور کا نہیں، مدینے کے اندر کوئی سادی خوشبو استعمال کرے گا، ابے یار یہاں کی مٹی سے بڑھ کر کوئی خوشبودار مٹی ہوئی نہیں سکتی ہے۔ جمال ہم نشی در من اثر کر من ہما خاکم کے بودم، اللہ کے ولی نے کہا کہ میں تمہاری مٹی کو استعمال نہیں کروں گا، میں تو مدینے کی مٹی کو ہی استعمال کروں گا کہ جس میں ذرے ذرے میں خوشبو کی بجلیاں بھری ہوئی ہے۔ پھر مٹی کی آواز کو کہا، اس مٹی نے سعدی کو زبان قال سے نہیں زبان حال سے کہا، سعدی نے اس کو ڈالا بدن پہ تو ادھر خوشبو تو بڑھاپے میں دیوانہ ہو گیا، میرے اللہ یہ مدینے کی خوشبو، مٹی میں اتنی خوشبو، تو اس نے تڑپ کے، اللہ کے ولی تھے، ولیوں کا اللہ نے علم لدنی عطا، ابھی کہا یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ تو مٹی نے کہا سرکار میں تو ایسی کی ایسی مٹی تھی جیسے گاگریا کی مٹی ہے، ان اللہ والوں کے قدم پڑ گئے تو مجھے مشک و عنبر کا رش کے عریا بنا دیا، رش ظاہر بنا دیا ہے۔ پیارے اللہ والوں کے جہاں قدم پڑ جاتے ہیں وہاں زمین کے ذرے بھی مسکرا اٹھتے ہیں۔ خاصان خدا نہ باشند ولی گرزا خدا جدا نہ باشند، اللہ کے ولی خدا تو نہیں ہے مگر خدا کی رحمت سے جدا بھی نہیں۔
کوئی ولی کو خدا نہیں کہتا. ہم خانقاہوں پہ جاتے ہیں, درگاہوں پہ جاتے ہیں, ان کی بزرگوں کی مٹی کو سلام کرتے ہیں, فاتحہ کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, 3-4 کل پڑھ کے بخشتے ہیں. 3 کل آپ پڑھو گے تو 1 قرآن کا ثواب ملے گا. یہی تو ہم کرتے ہیں. مگر نہیں, ایک مولوی صاحب نے کہا کیا رکھا ہے, کبھی اجمیر جا رہے ہو, کبھی گلیر جا رہے ہو, کبھی ناگور جا رہے ہو, کبھی بریلی جا رہے ہو, کبھی سیلاؤ جا رہے ہو. تو اس نے کہا بیٹا ہم اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ کے ولی سو رہے ہیں, ہم ان کی تربت جا کے سلام کریں گے. کیا رکھا, بدعت کرتے ہو, شرک کرتے ہو, آپ مسجد میں جاؤ لے, ان خانقاہوں میں مٹی کے ڈھیروں میں کیا رکھا ہے. مولوی صاحب بڑے پٹھان تھے اور جلالی تھے, وہ ادب سے بیٹھے تھے. تو مرید آپ کی طرح کوئی مخلص تھا, وہ اٹھا اور اس نے اپنے پیر کو یوں ہوا کرنا شروع کی. اب اس زمانے میں پنکھے تو تھے نہیں, کپڑا لے کر کے لوگ ہوا کرتے تھے. تو وہ بھی مولوی آ کر پاس بیٹھا, کیونکہ اللہ والوں کا اخلاق یہ نہیں کہ ان کو بھگاؤ, بھگانا جانوروں کا کام ہے اور بلانا نبیوں کا کام ہے. اسلام کی تھیوری سمجھے, اسلام نفرت کا پیغام نہیں دیتا ہے, اسلام خلیفہ صاحب محبت کا پیغام دیتا ہے. اللہ والوں نے کہا دل بدستہ آور کہ حج اکبر است از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است. کسی دکھی والے دل کو خوش کر, کسی مصیبت والے کی مدد کر, کسی بیوہ کو سہارا دے, کسی کے آنسو کو صاف کر, کسی مصیبت کے مارے کو کلیجے سے لگا. اگر تو نے کسی غریب کو سہارا دیا تو دنیا 1000 کعبے کی تعمیر کرتے رہے, تیرے درجے کو نہیں پہنچے گا. کعبہ مٹی سے بنتا ہے اور دل عشق مصطفیٰ سے بنتا ہے. کہاں نادان تو جا رہا ہے, دل بدستہ آور کہ حج اکبر است. آپ کعبے کا طواف کریں گے تو چھوٹے اور مکار حاجی کہلائیں گے, اور کسی غریب کا دل خوش کرو گے تو 1000 کعبوں سے یہ بہتر ہے. یہ اللہ والوں کی تعلیم ہے. ان اللہ والوں کا لڑائی کرنا, جھگڑے کرنا, گنڈا گردی کرنا, یہ درویشوں کا کام نہیں ہوتا ہے. درویش تو دل کو جیتنے کا مزاج دیتے ہیں. جو چلا جاتا ہے وہ ان کا کلمہ پڑھ کے ہی باہر نکلتا ہے, بغیر کلمہ پڑھے باہر نہیں نکلتا. میرے نبی کے شروع کا دور تھا, مکے میں طوفان مچا ہے, ظلم کی آندھیاں چلتی ہے, بربریت کا طوفان اٹھ رہا ہے. لوگوں نے کہا بڑا عجیب ماحول ہے, سب نبی کے دشمن ہیں. یہ قافلہ ادھر سے آ رہا تھا. اس زمانے میں غیر مسلمانوں کے اندر بھی جیسے اپنے راجپوتوں میں پردہ ہے, ان کا بھی پردہ تھا. ایک عربی ایرانی شاعر تھا, خوبصورت عربی شاعر تھا. اس نے اشعار پڑھے جنگ کے شعر اپنے باپ دادے کی تعریف میں. تو عربی کی رئیس قبیلہ تھا, اس کی بچی نے نقاب ہٹا کے شاعر کو دیکھا. اس نے شاعر کو دیکھا, اس کا کلام اچھا تھا, زبان میٹھی تھی. ایران کے شہزادے کی نظر بچی پہ پڑی, دونوں کی نگاہیں ٹکرائی, پردہ ہو گیا, مکے کے قریب آئی. ایرانی شاہدہ مال سے واقع بہرہ تھا. اس نے کہا یہ بچی کس کی, کہ فلاں رئیس کی بچی. انہوں نے کہا ان کو پیغام دو کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, میں بھی رئیس ہوں, آپ بھی رئیس ہیں. لوگ گئے کہ ہمارا رئیس آپ کی بچی سے نکاح کا خواہش مند ہے. عربی نے کہا کہ ہماری ناک کٹ جائے گی, عرب کی بیٹی ایران جائے گی تو ناک کٹ جائے گی, ہماری بچی ہمارے قبیلے میں رہے گی, باہر نہیں جائے گی. مگر وہ بڑا رئیس, اناج سب ایران سے آتا تھا. اس نے کہا دیکھ لو, اگر نکاح کراؤ تو میں آپ کا بھائی ہوں, نہیں تو پھر میں آپ کو ایران میں گھسنے نہیں دوں گا. مجبور ہو گئے, لوگوں کو بلایا, آپ کیا کہتے ہو مفتی صاحب, آپ کیا کہتے ہو سید صاحب, مشورے کیے. تو ایک عربی نے کہا بیٹا ایسا کام کرو کہ دشمنی بھی نہ رہے, لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, اور سانپ بھی مر جائے. کہا بالکل ٹھیک ہے. کہا اسے کہو پیارے ہم آپ کی دعوت قبول کرتے ہیں, ہم اپنی بچی دلہن بنا کے آپ کو سپرد کریں گے. مگر ہمارے یہاں ایک نیا نبی پیدا ہوا ہے جن کا نام ہے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے ہمارے خداؤں کی توہین کی, ہمارے معبودوں کی تذلیل کی. مکے میں آگ برس رہی ہے, نفرت کے شعلے اٹھ رہے ہیں, ہم لوگ سب پریشان ہیں. اگر آپ محمد کا سر قلم کر کے لائیں تو یہ ہماری بچی کا مہر ادا ہو جائے گا. غور کر, دشمنی دیکھو, ہماری بچی کا مہر محمد عربی کا گردن ہے, وہ سر کاٹ کے لائی, ہم نکاح کروا دیں. لوگوں نے یہ رکھا, انہوں نے کہا کہ مر جائے گا تو کھیل ختم, اور بچے گا تو پھر دیکھیں گے. رسول کے چاہنے والے بھی تھے, سرکار عمر جیسے غازی بھی تھے. اب اس نے کہا کہ مجھے پتا محمد ملیں گے کہاں. کہا یوں تو نہیں کام کامیاب ہوگا, ابو بکر مکے کا رئیس ان کے ساتھ ہے, دنیا جس کو سلام کرتی ہے.
عمر جیسا بہادر جھوم جائے تو آسمان ہل جائے، ایسا بہادر بھی ان کا غلام ہے۔ محمد عربی آدھی رات کو مکے میں آتے، حرم میں، چادر ان کے سر پہ ہوتی ہے، چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح ہوتا ہے، رفتار ڈھیل سے بہتر ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ نور کی بارش ہو رہی ہے، نور کی بارش۔ ہذا ذالک ہوا محمد، وہی محمد عربی ہے، چہرے پہ نورانی چہرہ، کالی چادر، نظر خمیدہ، چہرہ تابا، پیشانی کشادہ، نور کی بارش اور چال بے مثال۔ نظر جھکا کے چلیں گے، رات کو دنیا دن کو ادھر ادھر دیکھتی ہے اور میرا نبی رات کو بھی ادھر ادھر نہیں دیکھتی۔ مسلمان، ڈھول بجانے سے خدا نہیں ملے گا، آنسو بہانے سے خدا ملے گا۔ اسلام تمہارا یہ تھا، تم کدھر جا رہے ہو؟ اس کی بیٹی، خود کی بیٹی نہیں ہے کیا جو دوسروں کی بچی کو جھانکتے ہو؟ اسلام جھانکنے کا مزاج نہیں لے کر آیا ہے، اسلام سر کو جھکانے کا پیغام لے کر آیا ہے۔ مسلمان کتوں کی طرح گھورے، اس کو مسلمان نہیں کہتے، مسلمان فرشتے کی طرح سر جھکا کے چلے، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے۔ رات کو میرا محبوب چلتے، وہ بھی سر جھکا کے، چادر ڈال کے، یہ پردہ۔ عیسائی نے، ایرانی نے کہا کہاں ملیں گے، وہاں بیٹھ جاتے، وہ کھیجڑی جیسے اپنے راجستھان کی، مکے میں ببل سے، اس ببل کے نیچے چھپ کے بیٹھ جا، آدھی رات ہوگی، نورانی۔ ان بیٹوں نے پوری پٹی پڑھائی کہ دیکھ لینا پیارے، اگر نبی کا چہرہ دیکھا تو نبی کا کلمہ پڑھ جائے، سب پہ پانی پھر جائے گا، جیسے مودی کی دعا کہ اس کوشش پہ پانی پھر جائے گا، تیرا بھی حال یہ ہوگا۔ مودی تو جیت گیا، تم ہار گئے، یہ تو مونچھوں بھی لگے رہے، وہ محنت بیچارہ کرتا رہا، جو محنت کرتا وہ کامیاب ہوتا ہے۔ میاں بھائی تو مونچھوں میں لگے، ان کو مارو، ان کو مارو، ان کو مارو، کہاں مارو گے؟ مارنے کے لیے دنیا بہت تیار بیٹھی، تم کیوں آپس میں مارو؟ ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی خدمت کرو، اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کرو، ایک دوسرے کو محبت کا جام پلاؤ، تاکہ تمہارا جنازہ اٹھے تو ادب سے اٹھے، نہیں تو ان کا پلان بہت خطرناک ہے، کفن کی چادر کو بھی ترسو، اس لیے نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے وفادارو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ ہمیں ایک بننا ہے، ہمیں نیک بننا ہے، ہمیں نبی کا سچا غلام بننا ہے، ہمیں ہر بھائی کا ادب کرنا ہے، ہر بڑے بھائی کو سر پہ بٹھانا ہے، چھوٹے بھائی کو کلیجے پہ بٹھانا ہے، آل رسول کا احترام کرنا ہے، ہر کی بچی کو اپنی بچی سمجھنا ہے، ہر کی بہن کو اپنی بہن سمجھنا ہے۔ اس سلیقے پہ چلیں گے تو خدا کی رحمت تم کو سہارا دے دے، سبحان اللہ، دشمن کی زنجیر کٹ جائے گی اور تمہارا مشن کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ اگر ہم اسلام سے ہٹ گئے اور مونچھوں کو تاؤ دیتے رہے تو جو لچمن سنگھ کا حال ہوا وہ تمہارا حال ہوگا، کفن بھی نہیں ملے گا، مونچھیں نہیں بچائیں گی، نبی کا عشق بچائے گا، اخلاق تمہیں بچائے گا، تمہاری محبت بے مثال تم کو بچائے گی، راتوں کا آنسو تمہیں بچائے گا، خیرات و صدقہ کرنا تمہیں بچائے گا، باپ کا قدم چومنا تمہیں بچائے گا، ماں کے تلوے چومنا تمہیں بچائے گا، بھائیوں کی مدد کرنا تمہیں بچائے گا، آل رسول کی قدم بوسی کا جذبہ تمہیں بچائے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ وہ جا کے بیٹھ گیا ببل کے پیڑ کے نیچے، بڑھیا تلوار تھی، ہندی تلوار جو زہر سے بجھی تھی کہ ایک تلوار لگے تو نبی پاک شہید ہو جائے، یہ اس کا منصوبہ تھا۔ مگر یاد رکھو پیارے، بندہ چاہتا وہ نہیں ہوتا، رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، اب خدا پہ بھروسہ کرنا سیکھو، اللہ کی عظمت کو پہچانو، نبی کے پاکیزہ فرمان کو پہچانو، اپنے اسلام کی تعلیم کو پہچانو، رسول اللہ کے ارشاد بے مثالی کو پہچانو کہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو خدا پہ بھروسہ کرے گا اس کو نہ تو کتیا کاٹ سکتا ہے، نہ شیر زخمی کر سکتا ہے، نہ خنجر مار سکتا ہے، نہ تلوار کاٹ سکتی ہے۔ ابے یار، جس نے رب پہ بھروسہ کیا تلوار خود ہو جائے گی اور وہ فرشتوں کی دہلیز پہ مسکراتا نکل جائے گا۔ اسلام اپناؤ، اسلام کی تعلیم کو سمجھو۔ بیٹھ گیا، آدھی رات ہو گئی، ٹھنڈی ہوا یمن سے چلی، مدینے کا آفتاب، مکے کا شہنشاہ، آمنہ کا دلہارا، عبداللہ کا نور نظر، کائنات کا مختار، ہمارے باپ آدم کا سردار، خلیل اللہ کا آقا، محمد عربی
चादर मुबारक डाल करके अपने घर दरे दौलत से निकले काबे की तरफ। नजर खमीदा है। मुखालिफ कंपनी ने कहा था बेटा सुन उनका चेहरा मत देखना नहीं तो बिगड़ जाएगा, रहेगा नहीं। तो अब इंसान की आदत है हाजी साहब कि आप जिसे रोकेंगे वही काम। यार एक बार तो देख लो, एक बार तो देख लो, ये आदत है इंसान, जिससे आप रोकेंगे वो काम करेगा। तो उसने कहा यार एक मरतबा तो चेहरा देख लो, दोबारा नहीं देखूंगा। अब जो नजर पड़ी तो उसका जमीर झिंझला उठा, रब्बे काबा की कसम हाज़ल वजहो लैस बिवजहिन कज़्ज़ाब, ये चेहरा किसी गलत इंसान का नहीं है। चांद इसके सामने शर्मिंदा। लोग कहते हैं आप इसको मत देखना, क्या कहा नादानी ने, ये चेहरा इसको नहीं देखेंगे तो जिंदगी बर्बाद। एक ही तीर ने दिल को ज़ब्ह कर दिया, ज़ब्ह कर दिया, सर झुका लिया। थोड़ी देर हुई, मेरे नबी थोड़े करीब इधर आ रहे तो खुशबू आई। हाजी साहब खुशबू मुश्को अंबर की नहीं थी, तुम्हारे बाड़मेर वाले जलवे वाले तारीख खुशबू इतर की नहीं थी, ये खुशबू मेरे नबी के पसीने की थी। इन मुलियों से कहो बेटा तुम करीब आओ तो बुखार चढ़ जाए। अरे क्या हुआ इकबाल? मुफ्ती साहब बदबू आई, मेरा वुजू ही टूट गया। तुम्हारे पसीने में बदबू आती है और नबी के पसीने से जिंदगी को नई जान मिल जाती। हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, न जाने किस बुलंदी पे है काशा नाम मोहम्मद का। हम क्या जाने, जब अबू बकर उमर नबी को नहीं पहचाने, हम गुनहगार क्या पहचाने? आज ये पहचान गए नबी को, मुर्गियां खाते बिल्लियां खाते हैं, पहचान गए नबी को। अबू बकर उमर उस्मान और अली नहीं पहचाने, ये पहचाने। नबी करीब आए, खुशबू आई। उसने कहा यार ना तो मैंने उमर में ऐसा चेहरा देखा और न उमर में ऐसी मेरी वाके नाक में खुशबू कभी आई। ये कैसा इतर है, कहाँ का इतर है? अकल ने का नादान, ये दुनिया का मसनू अतर नहीं है, ये महबूब के पसीने का इतर है। रब का महबूब, उसका पसीने का क्या कहना। अब सरकार देख रहे, आधी रात है, कोई बंदा बैठा है, नबी ने देख लिया। मेरे वफादार सिंधी भाइयों, अकल का तकाजा था कि सरकार हट जाते, दुश्मनी थी, कदम कदम पे दुश्मन खड़े थे, तो सरकार को रास्ता बदल देना चाहिए था। सदर साहब इधर से चलो, उधर दुश्मन अपन इधर चलते, मगर नबी ने रास्ता नहीं छोड़ा, उधर ही आ रहे। जहां दुश्मन बैठा है उधर आ रहे। एक दुर्वेश से पूछा दर मा सिर्रो फी ज़ालिक, उसने कहा नादान, रसूल रास्ता छोड़ने नहीं आया है, नबी रास्ता दिखाने के लिए आया। अगर नबी रास्ता बदलेंगे तो कौन दिखाएगा? इसलिए रसूल ने रास्ता छोड़ा नहीं, दिखाने का। चल बेटा तुझे भी रास्ता दिखा देता। इधर आए, करीब आए, खुशबू की महक आई, दिल झूम उठा, दिल के तमाम दरीचे मुस्कुरा उठे, आंखों में खुशी के आंसू लहराने लगे। मेरा हबीब मुस्कुराता हुआ करीब से गुजरा। उसने कहा, उस कंपनी ने कहा था चेहरा मत देखना, तो यार पीछे तो देख लो। क्या कहा? जोर से बोलो। चेहरा नहीं, पीछे तो देखो। अब पीछे से उसने तलवार उठाई और आंख बंद करके नबी पे वार किया, ताकि दुनिया की हसीन बच्ची से निकाह होगा। इस बीमारी ने उसको बेखुद कर दिया। याद रखना मेरे वफादार बेटो, अगर इस बीमारी में फंस गए तो मोदी तो बेचारा ठीक है, हल्का सजा देगा, उधर बहुत बड़ी सजा है। इसलिए ऐसे मत करना, दिल को पाकीज़ा रखो। एक निकाह करो, दो निकाह करो। नजर पाक तो सब दरवाजे पाक, और नजर बह के गई तो सब बर्बाद हो जाए। ये फलसफा याद रखना। उसने पीछे से वार किया, आंख बंद कर दी। अरबों का कुर्ता सैयद साहब लंबा था, कुर्ते में उसका पांव उलझा, तलवार छोटी थी, लकड़ी उसके कांधे उसके घुटने को लगी। नबी पाक को रब ने बचा दिया, खुद जख्मी हो गया। सयाद खुद अपने शिकार में आ गया, सयाद खुद सैद में आ गया। तलवार हल्की सी यहां लगी, धमाके के साथ वो जवान ईरानी गिर गया। नबी पाक बच गए। मगर सलाम रहमतों के सरदार पर, रब के महबूब अरबी पर। नबी ने उसी तलवार से सर कलम नहीं किया, उसी तलवार से उसका इलाज किया। दुनिया को आवाज दो, अबे यार दुश्मनों को भाइयों से प्यार करना ये कमाल नहीं है, दुश्मन को कलेजे से लगाना ये इस्लाम है। इस्लाम
سلامتی کا پیغام دیتا ہے، پیار کا پیغام دیتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے، انسانیت کا پیغام دیتا ہے، شرافت کا پیغام دیتا ہے، رواداری کا پیغام دیتا ہے۔ تو آپ کا اسلام اپنوں سے پیار کرو یہ تمہارا کمال نہیں ہے، دشمن کو کلیجے سے لگاؤ یہ کمال ہے۔ میرے نبی نے کہا بیٹا انت مجروح، تو زخمی ہو گیا، عین جر ہو کر، تیرا زخم کہاں ہے؟ خون بہنے لگا۔ محبوب نے امام پاک کے اپنا شملہ ترہ جس کو آپ کہتے ہیں، ترے یہ نبی کی سنت ہے، میرا چھوٹا ترہ ہے دیکھ لو آپ، لمبا ترہ میں لوگ چھوڑتے ہیں ایران والے، آپ نے ترے کو کاٹا، فوراً کاٹ کر کے اس کے زخم پہ باندھا، ہلکا سا خون رک گیا، وہ قتل پہ تلا ہے۔ سنو پیارے، وہ قتل کرنے پہ تلا ہے۔ بیٹا اس کو کرسی دے دو نا، اس کو کرسی دو، بیٹھ کرسی پہ بیٹھ، ہاں کرسی پہ بیٹھ جاؤ، اس کو بند کر دے بالکل۔ وہ نبی کو مٹانے پہ تلا ہے اور میرا نبی اس کو بچانے پہ تلا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، بھائیوں سے پیار کرنا، یہ تو انسان کی فطرت ہے۔ کیا آپ نے کمال کیا؟ خون ہے۔ اسلام اس کو کہتے ہیں پیار کرے، اس سے تو پیار دشمن بھی کرتا ہے، اب دشمن سے پیار کرے، یہ مسلمان کا کردار، یہ نبی کے غلام کا کردار ہے۔ کردار بلند رکھو، اخلاق اونچا رکھو، کریکٹر بلند رکھو، کہ دشمن کہے کہ اچھا انسان ہے تو اقبال بھائی ہے، شمار خان ہے، حبیب خان ہے، اتنے پاکیزہ انسان، یہ اسلام ہے۔ آپ زبان سے نہ پڑھو، آپ کا کارنامے اتنے اچھے ہوں کہ ہندو بھائی کہے کہ انسانیت ملے گی تو مسلمان بھائی میں ملے گی۔ کردار پیدا کر، لڑائیوں کو آگ لگا دو، نہیں تمہارا سب تیار ہو رہا ہے تمہارے لیے۔ جو احمد آباد والوں کا حال ہوا وہ تمہارا حال ہوگا۔ میرے دوست تھے تمہاری گجرات میں ارب پتی، جن کے پانی کے جہاز چلتے تھے، سید صاحب ان کو کفن بھی نہیں ملا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ آپ اپنی زندگی کی قدر کرو، 4 دن کی عمر اس کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، بھائی بہن کی خدمت کرو، پڑوسی سے پیار کرو، اپنی ملت کا درد پیدا کرو۔ اللہ نے 2 پیسے دیے تو نیک کام میں خرچ کرو، ان اداروں کو دو، مسجدوں کو آباد، مدرسوں کو آباد، بہنوں کی خدمت کرو، اور بچ جائے تو خدا کی راہ میں لوٹاتے جاؤ، اللہ دیتا چلا جائے گا۔ مگر اخلاق اچھا رکھو، یہی اسلام کا پیغام ہے۔ اخلاق نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نبی پاک نے کہا تیرا زخم زیادہ ہے، مرم پٹی باندھی کا بیٹا انت مسافر، تو شکل اور صورت کے اعتبار سے مسافر معلوم ہوتا ہے، شاید مکے میں تیرا کوئی نہیں ہے، وہ جس کا کوئی نہیں ہے محمد اسی کا سرپرست بن کے آیا، جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں رب کا نبی اسی کا سب کچھ بن کے آیا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں مسافر تھا، چوٹ کھا کے زخمی ہو گیا، کسی نے پانی کا قطرہ نہ، لا اللہ، محمد کی نگری میں بیٹا پیاسا نہیں جائے گا۔ خدیجہ تیری ماں ہے اور فاطمہ تیری بہن ہے، گھر پہ چل، علاج ہوگا، معقول علاج ہوگا، جب تندرست آؤ تو میرے پاس گھوڑے ہیں، اچھا گھوڑا تو لینا، اپنے وطن چلے جانا، دنیا کو آواز دو۔ یہ مونچھوں والے بھائیوں، اسلام تمہارا یہ تھا، کہاں جا رہے بھائی سے لڑتے ہو؟ سائی موجا مجھے بچڑی مار دیا، ارے گولی مارو بچڑی کو، بھائی کو پیار کرو۔ یہ زمین کا ٹکڑا مارا، لڑائی گولی چلا دی، کیا یہ زمین کفن میں ساتھ لے جاؤ گے؟ ارے زمین پہ قبضہ کیا تو بھائی نے تو کیا ہے، کھانے دو بھائی کو، اللہ تجھے ڈبل دے دے گا۔ کائے کو گولیاں چلاتے ہو؟ کیوں اتنے ٹکڑے پہ جان کی بازی لگاتے ہو؟ ان مونچھوں کو آگ لگا دو اور عشق نبی کو جوانی پہ پہنچا دو۔ اگر جو کچھ ہے عشق نبی ہونا چاہیے، محبت کا جذبہ ہونا چاہیے، اخلاق تمہارا بلند ہونا چاہیے، لڑنے والا کتا کہلاتا ہے اور سر جھکانے والا شیر کہلاتا ہے۔ دنیا نے کہا مفتی صاحب شیر میں کیا خوبی ہے؟ تو اس حکیم حاذق نے کہا بیٹا شیر چلتا ہے تو یوں نہیں دکھتا، سر جھکا کے چلتا ہے، اس کا باپ کوئی اس کا بگاڑ نہیں سکتا، وہ کسے ڈرے سید صاحب؟ یہ بدھو کو کون ہے؟ شیر سر جھکا کے چلتا ہے تو نبی کا غلام بھی سر جھکا کے چلتا ہے۔ ادھر ادھر مت دیکھو، سب تمہاری بھائی ہے، تمہاری ماں ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بیٹی ہے، یہ بھائی ہے، یہ برادر ہے، یہ مرکز عقیدت ہے، یہ کر کے چلو اور عشق پیدا کرو نبی کا۔ مسجدوں کو آباد کرو، کھیت میں نماز پڑھو، منی میں نماز پڑھو، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ فرماتا اے بندہ سر جھکانا تیرا کام ہے اور کعبے کو کھڑا کرنا میرا کام۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب یہ نہ اتر ہے او نماز کی، ارے تو اتر کو نماز تو پڑھ لے،
سر جھکا، اللہ اتر کو مغرب بنا دے گا، ادھر آ کے کعبہ کھڑا ہو جائے گا مگر نماز پڑھو۔ سرکار نے وہ رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا سرکار میں وہ بد نصیب ہوں جو آپ کو شہید کرنے کے لیے آمادہ عمل تھا۔ یہ تلوار اسی کے لیے تھی، مجھے لگ گئی، اسی تلوار نے مجھے زخمی کیا، تو آپ مجھے کہا نہیں بیٹا وہ تیرا کام تھا، تلوار چلانا تیرا کام تھا اور پیار کا جام پلانا میرا۔ حاجی صاحب کدھر جا رہے ہو بیٹا؟ یہ اسلام؟ اور ہم نفرتیں کریں، ہم لڑائیاں کریں، ہم گنڈا گردی کریں اور پوری قوم کو اور عالموں کو بدنام کریں؟ نہیں نہیں، آپ جس ملک میں رہتے اس ملک کو پہچانیں، یا تمہارے بھائی اور بھی رہتے ہیں، آپ کا کردار اتنا ٹھوس ہونا چاہیے، آپ کی زبان اتنی مقدس ہونی چاہیے، آپ کی نظر اتنی پوتر ہونی چاہیے، آپ کی رفتار اتنی بلند ہونی چاہیے کہ دشمن یہ نہ سنے کہ سید صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ نہیں جی، ارے سید کی چال ہی بے مثال ہے یار، ارے جس کی چال اتنی نرالی ہے اس کی زبان کتنی بے مثال ہوگی۔ کلمہ پڑھ، کردار بلند کرو، اسلام اپنا پہچانو۔ کہا بیٹا وہ کام تیرا تھا، تو کیا نیت کر کے آیا اس کو تو جانے، میرا اخلاق مجھے کہتا میں تو درد مند ہے، تو زخمی ہے، تیری مدد کرنا میرا اخلاقی فرض ہے۔ محمد عربی رحمت بن کے آئے، زحمت بن کے نہیں آئے۔ اللہ نے مجھے تغرا دیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حبیب آپ عرب کے لیے نہیں، آپ تو ابو جہل ابو لہب کے لیے بھی رحمت ہے۔ پوچھو سید صاحب سے، لوگوں نے کہا سرکار دعا کیجئے، ان پر عذاب کی دعا کیجئے۔ اللہ نے قرآن اتارا، حبیب تم جب تک رہو گے میں ان پر عذاب نہیں اتاروں گا، آپ رہیں گے تو عذاب کیسے اتاروں گا؟ ان کی بدتمیزی حد ہو گئی، مگر حبیب کا کرم بھی بے مثال ہو گئے۔ آپ رہیں گے تو عذاب نہیں اتاروں گا، تو پھر کب اتاری؟ میرے نبی کل بھی حیات آج بھی حیات۔ ان ملوں سے کہو تمہارا ابو مر سکتا ہے، میرا نبی نہیں مر سکتا۔ قرآن فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کہتا اے دنیا والو تمہارا محبوب عربی تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، قریب تھے نہیں قریب ہے۔ قیامت تک جب تک نبی کا غلام ایک رہے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا میرا نبی ان کے ساتھ ہے۔ تو نبی مرے کا ماضی مرا ان کا، ہمارے نبی نہیں مرتے، وہ زندہ ہے۔ دوسری حدیث الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، رب کے نبی زندہ ہے، وہ اپنی قبروں میں 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں۔ پوچھو مولانا جی سے تیرے ابو نماز پڑھتا ہے، تیرا نانا نماز پڑھتا ہے؟ قبر میں کسی کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے؟ قبر میں میرے آقا نماز پڑھتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے وہی نماز پڑھتا ہے۔ میرے دوست سید کبیر صاحب نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے رحمت کا ایک جمنا بہا دی، گنگا بہا دی۔ یہ مدرسہ علم کی منڈی نہیں ہے، یہ ایمان کا خزانہ لٹانے والی منڈی ہے، تاکہ ان بھائیوں کا ایمان محفوظ رہے۔ چاہے سرکار جیلانی سے جڑے رہو، چاہے پیر کبیر سے جڑے رہو، چاہے سرکار پیر پاگارا سے جڑے رہو، یہ سب ایک سمندر ہے جس کا مرکز مدینہ ہے۔ یہ شاخیں نکلتی رہی اور دنیا کو سیراب کرتی رہی۔ اس نبی کے وفادار نے ایک چشمہ یہاں ڈالا تاکہ دھوروں کو ہرا بھرا کر دے، اور یہ ہرا بھرا ہو گیا۔ آج چہرے پہ ڈالیاں، سر پہ ٹوپیاں، آنکھوں میں نور، چہرے پہ جلوے، سجدے کا داغ، مسجد کے منارے، اذانوں کے نغمے، نور کی بہاری، یہ کسی کے ابو کا کمال نہیں ہے، یہ کبیر بابا کی تربت تقدیس کا سبب۔ خاصان خدا خدا نباشن ولیکن ذا خدا جدا نباشن۔ اس لیے ایک بچہ تھا گونگا میلا، یہ لوگ جانتے مجھے تو پتا نہیں، اس کو باڑمیر لائے کا پیر تاج حسین صاحب، یہ بچہ بولتا نہیں، بیمار ہے، اتنے سال کا ہے، وہ نبی کا بیٹا مستی میں تھا، کچھ پڑھ کے پتا نہیں کیا پڑھا، دم کیا تو بچہ مسکرا کے بولنے لگ گیا۔ ارے حضور تو ارے جب تاج حسین کا یہ کمال ہے تو تاج کے دادے کے کمال کا عالم کیا ہو۔ ایک گونگا بچہ جوان ہو گیا، بے زبان بچہ با زبان ہو گیا، مفلوج بچہ کشتی لڑنے لگا۔ اگر تاج کے دم میں اتنا دم ہے تو مصطفیٰ کے دم میں کتنا دم ہے۔ ان عقل والوں سے کہو
کہ ہمارے سندھی میں کہا ہے گڑ نے سنجا پہ گالی جاسی گڑ نہ کھا، باتوں سے پتا نہیں چلتا سید صاحب کہ گڑ میٹھا ہے کہ کڑوا، کھائیے گا تو پتا چلے گا میٹھا ہے کہ، ابے بدنصیب تو نے کبھی کھائی نہیں تو کیا پتا میٹھی ہے کہ کڑوی ہے، کھا تو یار پھر دیکھنا میٹھی ہے کہ کڑوی ہے۔ ارے ولی کی چوکھٹ پہ آ، اجمیر کے دربار میں آ، کلیہ شریف کی باہر میں آ، تاج حسین کے گیٹ پہ آ، پھر دیکھنا ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ نبی کا بیٹا مسکرا کے مذاق میں دم کر دے تو اندھوں کو پینا کر دے۔ یہ تمہارے ڈیرہ سر کا قصہ پڑھو اس کا، جب یہ تاج حسین کا جلوہ ہے تو تاج کے تاج کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ نبی کے شہزادے کی عمر میں پناہ برکتیں عطا فرمائے، ایک قدم رنجا فرمایا تو کئیوں کی قسمتیں بدل کے چلا گیا۔ ابے یار نبی کا بیٹا ایک مرتبہ اور ہی جلوہ دکھا دے، بڑی شراب تیری میٹھی ہے، ایک جام پلایا تو نشے نے سب کو بے خود کر دیا، دوسرا جام پلائے گا تو یقین ہے کہ سب باہوش ہو جائے۔ اسلام کو پہچانو۔ وہ روتا رہا، نبی کے گھر چلا تو کہا نہیں سرکار ابھی سنو، گھر چلوں گا چلوں گا چلوں گا، اس زخم کی تو پٹی باندھ دیا تھا گوڈے والے کی، اب اس کی ضرورت نہیں، میرا دل زخمی ہے بس اسی کی پٹی باندھ، بس اب اس کی پٹی کی ضرورت نہیں ہے، میں اٹھوں گا بعد میں اور قدم یار چوموں گا پہلے۔ ملا سے کہو یہ ہے اسلام، اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ ہوتے رہے، کارواں بنتا چلا گیا، تلواروں کی چمک سے اسلام نہیں پھیلا، میرے سیٹھ میرا اسلام میرے محبوب کی اداؤں سے پھیلا، محبوب کی نظروں سے پھیلا۔ اس لئے پیارے اپنے محبوب کی تعلیم کو پڑھو، رسول اللہ کے اداؤں کو اپناؤ، ان مدرسوں پہ توجہ دو۔ اللہ نے 2 پیسے دیے، 2.5 پیسے ادھر خرچ کرو تاکہ یہ قلعے بنتے چلے جائیں۔ 1000 آندیاں چلیں گی دشمن کی جانب سے، ان گوا کے فلق بوس قلعوں کا انشاءاللہ بال بھی بیکار نہیں ہوگا، مگر تم ادھر جھکے رہو، تمہاری محبت ادھر مائل رہے، تمہاری نظر پیار ادھر جھکی رہے تو انشاءاللہ آندیاں کچھ بھی نقصان نہیں کریں۔ اسلام دنیا مٹانے پہ تلی ہے اور آپ کا میرا فرض اسلام بچانے کا ہے۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب اسلام کیسے بچے گا؟ سنو پیارے، اسلام تلوار سے نہیں بچے گا، اسلام کشتی لڑنے سے نہیں بچے گا، اسلام جنگ جدال سے نہیں بچے گا، اسلام جہاد کے نام سے نہیں بچے گا، اسلام صرف حبیب کی اداؤں سے بچے گا۔ اگر آپ نمازی بن جاتے ہیں، آپ چہرے پہ داڑھی رکھ دیتے ہیں، سر پہ آپ امامہ باندھتے ہیں، اپنا اخلاق پاکیزہ کر دیں، مفتی صاحب میں لڑوں گا، یہ میرے بھائی تھا، اس نے مجھے سخت سست کہہ دیا، اللہ اس کو ہدایت دے گا، میں دعا دوں گا۔ نبی پہ جنہوں نے تلوار سے وار کیا، زور سے بولو کس سے وار کیا؟ ارے زور سے بولو، جنہوں نے تلوار کا وار کیا نبی ان کو سینے سے لگا رہے اور اپنا امامہ شک کر کے اس کی مرہم پٹی کر رہے۔ نبی دشمنوں کے ساتھ اتنا پیار کرے تو بھائیوں کے ساتھ میں بھی تو پیار کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اسلام کو پہچانا، اسلام کی اداؤں کو پہچانا، یہ میرے نبی کی تعلیم ہے، یہ میرے نبی کا اخلاق ہے، میرے نبی کی پاکیزہ گوا کہ یہ مقدس اسلامی تعلیم روح زندگی۔ ہم اپنی زبان کو پاکیزہ رکھیں، گالی گلوچ سے بچیں، لڑائی جھگڑے سے بچیں، کھیتی کرو، واپار کرو، بزنس کرو، تجارت کرو، سیاست کرو، سب جائز۔ عبادت، آپ کے پیغمبر پاک نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، جو ہاتھ سے کمائی کر کے کھاتا ہے، چاہے کھیتی کرے، واپار کرے، ہاتھ کی کمائی، آپ کے ہاتھوں کو گرد و غبار لگے گا، ریت لگے گی، اس کو عربی میں اردو میں غبار کہتے ہیں۔ جس کے ہاتھ گرد و غبار سے رنگین ہو گیا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو گئی۔ تو تم تو جنتی ہو یا، کھیتی کرو، بکریاں چارو، گائے چارو، مزدوری کرو، محنت کرو، پہلے پنگلیے کیا کہتے تھے اس کو یار، ارے گرم کپڑا تھا نا، کمبلیہ والے مجھے بہت ملتے گجرات، ارے کہا کہ کھاوڑی شریف کے ہیں، میرے کبیر نے سب کو شریف بنا دیا، میرے کا بڑھیا یار کھاوڑی شریف کے، کمبلیہ کرو، کچھ کرو، کوئی حرج نہیں، مگر سر جھکاتے رہو۔ کیا کرتے رہو؟ کھیت میں نماز پڑھو، بنی میں نماز پڑھو،
दुकान पे नमाज पढ़ो, खेत पे पढ़ो, जहां भी वक्त मिले नमाज पढ़ो। इस्लाम नमाज का नाम है, इसके नबी का नाम है। और यार खुदा ने दिल कितने दिए, जोर से बोलो। अरे दिल कितने हाजी साहब बोल, नहीं वो हमारा वो हाजी बोलेगा साफे, कितने दिल ने बेटा बोल, दिल एक, जोर से बोल दिल। तो मोहब्बत एक से की जाती है, दो से नहीं की जाती। दिल एक तो मोहब्बत भी एक। मोहब्बत को बांटो मत, उस गरीब को नकली मत बनाओ, उसको असली बनाओ। जिसका दामन पकड़ लिया, जान चली जाए मगर दामन नहीं जाना चाहिए। इसी को सच्चा मुरीद कहते हैं, इसी को सच्चा, जो दामन पकड़ लिया, जान चली जाए मगर मुर्शिद का दामन न छूटने पाए। जुनैद बगदादी अलैहि रहमा अल्लाह के वली थे। अभी मेरे अजीज किसी ने जिक्र किया, वो एक दोस्त से मिलने जाते थे, वो भी अल्लाह का वली था। बीच में दरिया दजला था, एक मुरीद आ गया बेचारा मेरी तरह खोखला इस कंपनी का। कहा बेटा तुम रो, मैं इधर, कहा हजरत में भी साथ चलूंगा। अरे मरी तू कहाँ चलेगा, कहनी हजरत में भी साथ चलूंगा। कहा लिया अच्छा मुझे दामन पकड़। तो उस मुरीद ने हजरत का दामन पकड़ लिया। कहा सरकार क्या पढ़ूं, कहा बेटा ये पढ़ या जुनैद या जुनैद या जुनैद। उसने शुरू कर दिया, चलता रहा। शैतान खबीस वहां इनकी तरफ पहुंच गया। अरे मियाँ कुफर बकरा, सुन तेरा पीर क्या कह रहा है। उसने यूं सुना तो सरकार जुनैद फरमा रहे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। कहा आपका पीर पुकारे अल्लाह अल्लाह, तू पुकारे जुनैद जुनैद, तू शिरक कर रहा है। तो बेचारा भोला था, मेरी तरह कम पढ़ा लिखा, अंगूठा टेप। उसने शुरू किया या जुनैद या अल्लाह कहना शुरू किया। वो बेड़ा पार होना शुरू। कहा सरकार बुझा तो पकड़, बुझा तो पकड़। अबे क्या हो गया। कहा सरकार एक बेईमान बुढ़ा आया था, लंबी दाढ़ी थी, 4 गज जितनी, इनकी 3 गज, उसकी 4 गज थी। उसने कहता शिरक करता, तू भी अल्लाह अल्लाह कर। कहा बेटा नादान, पहले मुर्शिद तक तो पहुंच जा, फिर महल पे चढ़ना। अभी चलना नहीं सीखा और बेटा कूदना शुरू कर दिया, तो दांत नहीं टूटेंगे तो क्या टूटेगा। पहले मुर्शिद तक पहुंच जा, फिर मेरा अल्लाह कहना, तो रब की रहमतें तेरे साथ। बेशक जो कुछ है वो मेरा रब है, मगर रब ने कुरान में कहा वब्तगू इलैहिल वसीला, ये मेरा गुलाम सहारा तलाश करो, वसीला तलाश करो, किसी मुर्शिद का दामन पकड़ो, उनकी तालीमात के मुताबिक जिंदगी का सफर तय करो, इंशाल्लाह खुदा तुमको अता हो जाएगा, रब तुमको मिल जाएगा। मगर मुर्शिद के गेट से होकर आओ, डायरेक्ट जो गया वो शैतान बन गया, और इनडायरेक्ट गया वो सिद्दीक अकबर बन गया। सिद्दीक ने महबूब का दामन पकड़ा, रात या दिन, उजाला या अंधेरा, खलवत हो या जलवत, पीरी हो या जवानी, अबू बकर ने महबूब का दामन नहीं छोड़ा। तो खुदा ने फरमाया जाओ जिब्राइल मेरे हबीब से कह दो कि मेरे सलाम अबू बकर को पहुंचा दो, और अबू बकर से कहो तू मुझसे राजी है कि नाराज है। अल्लाह पूछ रहा था राजी, हम रो रो के बूढ़े हो गए, कुछ न मिला, और अबू बकर ने 25 साल मुश्किल खिदमत की, और खुदा फरमाता पूछो कि तुम मुझसे राजी हो कि नाराज हो। गौर तो करो ये रुतबा कैसे मिला। तो प्यारे याद करो कि जिसने मुर्शिद का दामन पकड़ा वो सिद्दीक अकबर बन गया, और जिसने मुर्शिद का मुकाबला किया वो इब्लीस लईन बन गया। अल्लाह ने कहा उसजुदू ले आदमा फसजुदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। अल्लाह क्यों कह रहा है कि इनको सजदा कर। मेरे मौला तेरी शान पे कुर्बान, बेटा पानी इधर लेकर आ, हम तुझको सजदा करेंगे, नहीं इनको सजदा कर। अल्लाह तो लग आदम को सजदा करो। अल्लाह हमें ज़हन देना चाहता है। अरे इधर अल्लाह हमें ज़हन देना चाहता है कि मेरे दरबार तक आना है तो इनका दामन पकड़ के आओ, सहारे से आओ। वब्तगू इलैहिल वसीला, ये अल्लाह के बंदे, अल्लाह नहीं, अल्लाह के कमजोर बंदे, आजिज बंदे हैं। मगर जिसने ख्वाजा ने उस्मान हारूनी का दामन पकड़ा, अबे छोड़ यार क्या टूटू वहां बैठ जाके, जिसने उस्मान हारूनी का दामन पकड़ा वो हिंदुल वली बन गया। हिंदुल वली ये मुर्शिद के दामन का सदका है। और अदब भी कितना, आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में गरीब नवाज का नाम है, इंडिया में नहीं दुनिया में। उनकी चौखट को बादशाह भी झुकता है। औरंगजेब आलमगीर अजमेर आया, बुढ़ापा, सफेद दाढ़ी, तो खादिमों ने उठा करके सैयद साहब एक छोटी सी रेशम की झाड़ू दी, बुहारी अपन को सिंधी में बुहारी, साईं वठो
کہا بابا یہ کون ہو؟ کہا ہمارے یہاں کا رواج ہے سرکار کہ جو دلی کا بادشاہ اجمیر آتا ہے ہم اس کو یہ ریشم کی چھوٹی سی جھاڑو دیتے ہیں، وہ غریب نواز کی تربت کی صفائی، کچی تربت تھی اس زمانے، صفائی کرتا ہے، تھوڑی سی گرد و غبار جو ملتی ہے اس کی ہم پڑیا باندھتے ہیں۔ یہ اجمیر کا تحفہ، وہ بادشاہ اس پڑیا کو آنکھوں پہ رکھتا ہے، لبوں پہ رکھتا ہے، دلی لے جاتا ہے اور اپنی اولاد سے کہتا ہے بیٹا جب میرا 100 دن پورا ہو تو جیسے دنیا عہد نامہ رکھتی ہے، تلاوت کرتی ہے، قرآن کا کچھ حصہ رکھتی ہے، تو میری قبر میں جب تیار کر کے مجھے سلا دو تو میرے سینے پہ یہ مٹی کی پڑیا رکھ دینا۔ ملا سے کہو ملا جی کہاں جا رہا بیٹا؟ الٹے جا رہا ہے، یہ کون سے کھڈے کا راستہ ہے یار، یہ تو بتا دیں، اور قوم کو بھی کھڈوں میں لے کے جا رہے ہیں۔ یہ تمہارے اس وقت اسلام نہیں تھا کیا؟ اورنگزیب سا بڑا تو کوئی عالم ہی نہیں پیدا ہوا انڈیا میں اس کے زمانے میں، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا بادشاہ۔ تا یہ ہماری رواج ہے، اس پڑیا کو ہم دیتے ہیں، آپ اجمیر کی درگاہ کی صفائی کرو، جتنی ریت وغیرہ گرد و غبار جمع ہوگی ہم اس کو محفوظ کریں، پڑیا باندھ کے آپ کو دیں۔ سنو سنو سندھی بھائی سنو، عشق اس کو کہتے ہیں، مرید اس کو کہتے ہیں۔ تم کہتے ہو مفتی صاحب ہم بھی مرید ہیں، اصل مرید اس کو کہتے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا غریب نواز کی تربت کو میں جھاڑو سے صاف کروں؟ میری ماں نے یہ سبق مجھ کو سکھایا ہی نہیں۔ میں بے شک بوڑھا ہوں، 80 برس کا ہوں، نورانی داڑھی ہے محبوب کی ادا، اور مور کے پر کی طرح اللہ نے مجھے پلکی عطا کی ہے۔ دنیا کا عاشق اپنے مطلوب کے لبوں کو بوسہ دیتا ہے، لبوں سے بوسہ دیتا ہے، اور خواجہ کا دیوانہ خواجہ کی تربت کو لبوں سے نہیں چومے گا، آنکھ کی پلکوں سے بوسہ دے گا۔ یہ ہے عشق، یہ ہے اسلام، یہ ہے ولیوں سے محبت، یہ ہے مرشد کی عقیدت۔ میں جھاڑو سے صفائی کروں میرا ایمان رخصت ہو جائے گا۔ اللہ نے مجھے داڑھی دی، مجھے آنکھوں کی پلک دی، مور کے پر کی مانند میں آنکھ کی پلکوں سے میرے خواجہ کی تربت کی صفائی کروں گا۔ پیارے سندھیوں جھک گئے، وقت کا بادشاہی بیچارے مولیے باجری کے سوگرے کھا کر کے خواب دیکھ رہے، ایسے خواجہ کوئی بنے گا؟ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، ایسے تھوڑی موتی پیدا ہوتا ہے، ہزاروں موتی ٹپکتے ہیں جب ہیرا پیدا۔ اللہ کے ولی کی خدمت کرو، کچھ نہ کچھ ملے گا، جلدی ملے دیر سے ملے گا۔ میرے خواجہ کی تربت کی صفائی آنکھ کے پلکوں سے کی بادشاہ نے، اس کی پڑیا باندھی گئی، بادشاہ نے اس پڑیا کے تحفے کو قبول کیا، اور قبول کر کے اپنے واپس دلی گیا تو اپنے بیٹے معظم علی جو حافظ قرآن تھا اسے کہا بیٹا بس سنو غور سے سن، یہ نعمت کبراس، یہ پڑیا ایک عظیم نعمت ہے جو خواجہ کے در سے مجھے ملی ہے، اس کو محفوظ رکھنا۔ جب میرے 100 دن پورے ہو جائے تو قبر میں مجھے سلاؤ، تو ادھر تو عہد نامہ وغیرہ رکھ دینا اور میرے سینے پہ خواجہ کی تربت کی مٹی رکھ دینا۔ اللہ کے فرشتے آ کر پوچھیں گے کہ اورنگزیب دنیا سے کیا لے کر آیا، کیا عمل لے کے آیا، کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنے صدقے، کتنی خیرات؟ تو کہہ دوں گا مولا کے نمائندوں میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ گیا اور خالی ہاتھ آیا۔ ہاں سنو، ہاں خالی گیا خالی آیا، ہاں مگر میرے خواجہ کی تربت کی مٹی لے کے آیا۔ بس یہ میرا سرمایہ زندگی عقبہ ہے، تو مجھے یقین ہے اس مٹی کی برکت سے میرا رب مجھے جنت عطا کرے۔ ملا سے کہو بیٹا گڑ نہ سنجا پہ گالی جاسے گڑ نہ کھا، ارے تم نے کبھی خواجہ کی چوکھٹ چومی نہیں بابا، تو تجھے کیا پتا چوکھٹ پہ کیا ملتا ہے، علی شاہ کے دربار سے کیا ملتا ہے، اور ملتان والے بابا کے دربار میں کیا ملتا ہے، اور ولیوں کے سردار سرکار غوث اعظم کے دربار سے کیا ملتا ہے، ان سے پوچھو جنہوں نے پی گڑ نے سنجا پہ گالی جاسے گڑ نہ کھا، اور ذوق مائے نہ شناسی بہ خدا تا نہ چشی، شربت روح افزا آپ نے سنی ہوگی، سید صاحب سے پوچھنا، اس کو چکھو گے تو پتہ چلے گا کہ میٹھی ہے کہ کڑوی۔ ارے قسمت کا مارا تو نے کبھی روح افزا دیکھی نہیں تو تجھے کیا پتا کہ اس میں لذت کتنی ہے۔
پیو، پھر پتہ چلے گا میٹھی کڑوی۔ تم اللہ کے ولی کی تربت پہ جاؤ، خواجہ کی تربت پہ جاؤ، بغداد کے دربار میں جاؤ، اعلیٰ حضرت کے دربار میں جاؤ، کلیر پیا کے دربار میں جاؤ، محبوب الہی کی چوکھٹ پہ جاؤ، پھر دیکھنا کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ درود شریف پڑھیے گا، درود شریف۔ یہی میرے نبی کی زندگی کا نمون، زندگی بخش فیصلہ۔ وہ قتل کرنے پہ تلا ہے اور میرا رسول بچانے پہ تلے، اس کو یاد رکھو۔ وہ تلوار لے کے آیا تھا، گلدستہ لے کے نہیں آیا تھا، پھولوں کا چوسرا لے کے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ تلوار لے کے آیا تھا مٹانے پہ۔ محبوب نے کہا تلوار مارنا تیرا کام ہے اور پھول برسانا یہ میرا۔ میرے پیارے یہ نبی کی ادا کو دل میں بٹھا دو، کان میں نہیں دل میں بٹھاؤ، کانوں میں تو پھر شیطان گھس جائے گا، دل میں بٹھاؤ، اخلاق بلند کرو۔ کسی بھائی نے برا بنا کہا وہ برا بنا، تو اچھا۔ میرا نبی اب کہتا ان اللہ مع الصابرین۔ آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ اس نے برا بنا کہا، اس کا بیڑا غرق ہو گیا، تو نے برداشت کیا تو خدا کا دوست بن گیا۔ قرآن کہتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، یعنی وہی تو اللہ کے پاکیزہ محبوب ہے، محبوب بندے ہیں۔ تو نے کہا نہیں مفتی صاحب میں ان کی لڑائی نہیں، یہ بھائی کی عادت ہے گالی دینا، میرا کام ہے پیار کے پھول برسانا۔ دنیا کا یہ بدتمیز تو نے اپنے بھائی کو برا بلا کہا، آپ کو تعریف کریں گے ان کو برا کہیں گے۔ آپ اسلام تو پڑھو، آپ اسلام پہ تو غور کرو۔ خدا کی قسم آپ محسوس کریں گے مفتی صاحب جو کچھ ہے وہ اسلام کی تعلیم میں چھپا ہوا ہے۔ عزت بھی یہی ملتی ہے، نعمت بھی یہی ملتی ہے۔ میرے نبی کی زندگی ہمیں اخلاق کا پیغام دیتی ہے، انسانیت نوازی کا پیغام دیتی ہے، ایک دوسرے سے پیار کرنے کا پیغام دیتی ہے۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب میں اس ملک میں رہتا ہوں، یہاں اپنے بھی ہیں بیگانے، بالکل صحیح آپ کہتے ہیں، مگر سب سے پیار کرو۔ حضرت یہ کیسے ہوگا؟ جی میں کہتا ہوں یہ آپ کا اسلام ہے اور میں اسلام کا سفیر ہوں، میرا پیغام نہیں میرے نبی کا پیغام۔ اب پوچھو میرے علماء سے، ایک غیر مسلمان نبی کا مہمان بنا، نبی کی عادت تھی ابو بکر تو 2 لے کے جا، عمر تو 3 لے کے جا، ابو عبیدہ تو 2 لے جا، تو 5 لے جا، جیسی پوزی وہ مہمانوں کو کھلاؤ۔ لوگ آتے تھے ملنے کے لیے، پہلے نبی کو دیکھیں، اگر ٹھیک ہے تو کلمہ پڑھیں گے ورنہ اور غور کریں گے۔ آپ سے پوچھیں گے وہ آئے اس طریقے سے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، اس کمپنی کے 1-2 مہمان نبی کے حصے میں یہ میرے ساتھ چلے گئے۔ سرکار لائے اپنے در دولت اپنی پاکیزہ چادر بچھا کے ان کو سلایا، کھانا کھلایا۔ وہ بڑے میاں تھے 80 برس کے بڈھے، اس کے پیٹ میں تکلیف ہوئی، دست کی شکایت ہو گئی، بڑھاپا تھا تو نبی کی چادر ناپاک ہو گئی، غلاظت لگ گئی۔ اس بڈھے کو کاٹو تو حاجی صاحب بدن میں خون نہیں، اور یہ یار حد ہو گئی، اللہ کے نبی نے مجھ پر اتنا کرم کیا اور میں نے ان کی چادر تقدیس کو ناپاک کر دیا، میں کیا منہ دکھاؤں؟ بیچارہ بڈھا تھا، اس کا چھوکرا ساتھ تھا۔ آدھی رات کو اٹھے چپ چاپ روانہ ہو گئے، کیا کرے؟ شرم آئے گی نبی کو منہ دکھا۔ ان کے باپ دادوں کی تلوار تھی، عربوں کو تلوار سے بڑی محبت تھی، وہ تلوار وہاں لٹکا دی تھی، وہ بھول گئے، یہ نکل گیا 10-20 قدم گیا، یہ 2-4 کلومیٹر گیا۔ اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے کچھ وفادار صحابہ ابو بکر عمر وغیرہ آپ کے ساتھ قریب تھا در دولت پہ آئے، تو اس کمرے میں نوکر ابو رافع نام کا، کہا سرکار چادر ناپاک ہو گئی، کہا بیٹا پانی لاؤ۔ سرکار نے چادر کو منگایا، پانی منگایا، کہا بیٹا پانی ڈال۔ مسلمان سن پیارے، یہ تو آپ کا اسلام ہے۔ غلاظت اس نے کی، سید صاحب نے نہیں، مفتی صاحب نے نہیں، باپ یا بیٹے کی غلاظت نہیں، ایک نمبر کے دشمن کی، تو غیر نبی نے کہا پانی ڈال بیٹا، صاف کرنے لگا۔ صحابہ رو پڑے، سرکار ہم آپ کے غلام ہیں، ہمیں دے دیں۔ ہم اس کو کہا نہیں بیٹا تم کیسے کرو گے، مہمان میرا ہے تو اس کی صفائی میں کروں۔ دنیا کو کہو یہ دل کہیں ملے گا، یہ کلیجہ کہیں ملے گا، یہ جگر کی سوختگی کہیں ملے گی، یہ ایمان کی پختگی کے جذبے کہیں ملیں گے؟ مہمان میرا تو اس کی غلاظت کو میں صاف کروں۔ وہ فرشتوں، وہ ہاتھ جس کو چومنے کے لیے جبرائیل ترستے رہے نہیں ملا، فرشتے ترستے رہے نہیں ملا،
ان ہاتھوں سے غیر کی غلاظت کو صاف کر رہے ہیں۔ سلام اس رب کے محبوب پر جس کو اللہ نے رحمتوں کا خزانہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ صحابہ رو پڑے، چیخیں نکل گئی، کہا نہیں مہمان میرا۔ اس کو پتا چلا یار تلوار تو وہیں رہ گئی، ایک نمبر کا تھا کہ ابھی مسلمان ہی بنوں گا اور پرکھوں گا، آپ سے پوچھوں گا، مشورہ کروں گا۔ وہ چل کے کہا بھی تلوار تو لانی، اب جو ہوا مگر بیٹا اس کو بند کر، اس کو ٹیلی فون بند کرا، وہاں جا کے کر بات، دو شریف پڑھی ہے۔